انسان سے احسان، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان۔ تفرقوں کا یہ پیام ہے ماہ رمضان، اتحاد ہے اتحاد ہے اتحاد ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ 21 رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شادی شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ سر جی، سب سے پہلے مولانا اسحاق رحمہ اللہ بھی بڑے اپنے جہری انداز میں کہا کرتے تھے کہ سب حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، سارا نہ پہلا مسلمان علی ہے۔ تو اس بارے میں بتائیے گا، کیا مولا علی نے سب سے پہلے ایمان لایا تھا؟ جی، یعنی جو مردوں کی ایک سپیشی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے جی سیدنا علی، وہ تو پھر بعد میں ایک بچوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ ویسے سب سے پہلے نبی السلام پہ جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ سیدہ خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ جی جی۔ لیکن چونکہ وہ عورتوں میں اور وہ آپ کی بیوی تھیں، اور سیدنا علی کی ماں بھی ایک طرح سے لگتی تھی، ظاہر ہے کہ پرورش کی ہے، تو باقی یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ سیدنا علی ہیں، پھر زید ابن حارثہ ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق اور باقی لوگ ہیں۔ فضیلت علی پہ تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ فضیلت علی پہ تو تھوڑا بیان ہی نہیں ہو سکتا، فضیلت علی کے اوپر تو گھنٹوں چاہیے۔ جی جی۔ قرآن حکیم سے شروع کریں اور احادیث میں وہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اہل البیت کے فضائل میں جتنی بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں جی قرآن حکیم کے اندر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اس حال میں گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالی اوڑھی ہوئی تھی، اتنے میں حسن ابن علی آئے تو آپ نے چادر کے نیچے لے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی، اور اپنے ساتھ یہ 4 لیے، ٹوٹل 5 ہوئے، اپنی چادر کے نیچے لے کے آپ نے یہی آیت تلاوت کی کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کو جب امیر شام نے مجبور کیا حضرت علی پہ صبر کرنے کے اعتبار سے، تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا، میں نے 3 فضائل ایسے سنے ہیں حضرت علی کے بارے میں نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہ مجھے ایک بھی اگر ان میں سے کوئی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں انہوں نے 3 فضائل جو بتائے، میرے نزدیک بھی یہ سب سے 3 بہتر فضائل ہیں۔ جی۔ نمبر 1 انہوں نے ذکر کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اتنی۔ دوسری چیز ذکر کی کہ خیبر کے موقع پہ فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہے، اور صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے جھنڈا دیا سیدنا علی کو، دعا کے ساتھ رخصت فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے اور الٹیمیٹلی ان کے ساتھ مباہلہ طے ہوا، اور قرآن میں وہ آیات بھی نازل ہوئیں، ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو وہاں پہ بھی اہل البیت کا ذکر آیا۔ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور پھر غدیر خم کی حدیث، وہ بھی مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میری وفات کے بعد اہل البیت کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت علی والے چیپٹر میں لیا ہے، جہاں پہ حضرت علی کے فضائل سٹارٹ ہوئے نا۔ امام مسلم نے خود تو تبویب نہیں کی تھی، لیکن ترتیب انہوں نے ایک رکھی تھی۔ امام نووی نے بعد میں باب باندھے، تو حضرت علی کے فضائل میں یہ غدیر خم کی حدیث ہے جو اشارہ کر رہی ہے کہ یہ حضرت علی سے متعلق تھی، اور وہ پھر ہمیں مسند احمد میں پتہ چلتا ہے کہ غدیر خم کی پوری حدیث کیا تھی۔
پوری حدیث میں اس کے آگے بھی ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی علیہ السلام نے، صحابہ میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بلکہ پہلے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پھر جو میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے، جس کا آقا میں، جس کا جگری یار یا محبوب میں، وہ حضرت علی کے لیے بھی یہی نظریہ رکھے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ غدیر خم کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا جو حق ولایت ہے، یہ میں ٹرم تو یوز بے شک اہل تشیع والی کر رہا ہوں، لیکن یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کوئی سلسلہ نبوت کے بعد کوئی امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ختم نبوت اس چیز کی متقاضی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو نہ بناتے۔ ہم تو نہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے مقرر کیا ہو، اور نہ حضرت علی کو۔ خلیفۃ الرسول جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی مسند پہ صحابہ کے اجماع سے حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، اس اعتبار سے وہ خلیفۃ الرسول ہیں۔ باقی تو صحیح مسلم میں عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کس کو بناتے، اگر بناتے، تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے۔ پوچھا اس کے بعد تو فرمایا عمر کو، پوچھا اس کے بعد تو کہا ابو عبیدہ کو۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام نے کوئی خلیفہ مقرر کیا۔ وہ مسلح پہ کھڑا ہونا یا یہ کہ علی کے ابو بکر کے سوا سارے دروازے بند کر دو، وہ تو ترمذی میں ہے کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، فضائل کے طور پہ۔ اچھا، مکی حجازی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو مولا علی کی حضرت خالد بن ولید سے کوئی لڑائی ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مولا علی کو دل جوئی کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا، تو انہوں نے جناب یہ فضیلت بھی دیکھیں اس طریقے سے مختلف مواقع کے اوپر جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں جی، ان کا کانٹیکسٹ جو بھی ہو، الٹیمیٹلی جو نبی علیہ السلام کا حکم ہے اس کو دیکھ کے چلنا ہے۔ یعنی یہ ناسبیت ہے، ظاہر ہے، یہ تو دیکھیں سنیت اور ناسبیت لازم و ملزوم ہے جی، جو سو کالڈ سنیت ہے، ہمارے والی سنیت نہیں، ہم تو بکش سنی ہے، جو اسٹیبلش سنیت ہے، یعنی کہ دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث بھی، حالانکہ پرانے اہل حدیث ٹھیک تھے، وہ حدیثوں کو لے کے چلتے تھے۔ ناسبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام ہی اہل حدیث نے کیا ہے، نواب صدیق حسن مبالوی رحمہ اللہ تعالی، وہ تو یعنی ایک سمجھ لیں ایک آہنی دیوار تھے ناسبیت کے مقابلے پہ، ایک طرف شیعہ کے مقابلے پہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ناسبیوں کے مقابلے پہ۔ تو ان لوگوں کا حضرت علی کی فضیلت کے ساتھ کیا لینا دینا، یہ بیچارے تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت جو کنگ میکر تھے، تو اکثر علماء اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ والا کتاب بیان کر رہے ہیں، افضلیت علی اور کنگ میکر کہنا اور اس طرح کی باتیں کرنا۔ کس شیعہ نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی کنگ میکر تھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو کنگ بنا دیا؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا تو نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے یہ بھی تو بخاری مسلم کو، قرآن کو کوئی نہیں فالو کر رہے، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اہل سنت کے منہج ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے سیدنا ابو بکر نے 6 مہینے بعد جب حضرت علی نے ان کو پیغام بھیجا تو وہ خود چل کے گئے، حالانکہ خلیفہ وقت کا اس طریقے سے کسی کے بلانے پہ خود چل کے چلے جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شخصیت کو وہ کیا اہمیت دے رہا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ یعنی جب محدثین اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں نا، چلے یہ بھی میں ایک ایسی بات آپ کے کیمرے میں کر دوں، محدثین کے ہاں اہل البیت نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ازواج مطہرات اگرچہ اہل البیت ہیں لیکن ان کے چیپٹرز الگ بنائے جاتے ہیں، انہیں اہل البیت میں نہیں ساتھ لکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق کیا ہے؟ مشکات میں آپ دیکھیں ازواج مطہرات کا چیپٹر الگ ہے، اہل البیت کا الگ ہے۔ اچھا، تو کیا انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی تھی مشکات والے امام نے 700 سال پہلے؟ یعنی محدثین کو پتا تھا نا۔ جی جی، دیکھیں یہ زید ابن ارقم کی جو غدیر خم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، اس کے اینڈ پہ جب وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل البیت ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل البیت ہیں، لیکن یہ جو اہل البیت ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں۔ اور پھر بلکہ ایک روایت میں تو مسلم شریف میں ساتھ یہ بھی آیا 6225 سے 6228 تک کہ زید ابن ارقم نے کہا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے؟
وہ تو اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک عقد میں رہے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں. جبکہ جو خاندان کا رشتہ ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا. لہذا جو اصلاً اہل البیت ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، اور جو اعزازی اہل البیت ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اعزازی طور پر نبی علیہ السلام نے شامل کیا ہے سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو. نہیں، وہ اعزازی نہیں ہے، اعزازی طور پہ بیوی ہیں. وہ تو پہلے ہی ہیں. دیکھ خاندان کے جو لوگ ہیں وہ تو زید بن ارقم نے صحیح مسلم میں ساتھ کہا کہ آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جو نبی اسلام کے دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. یہ رشتہ تو نہیں ختم ہو سکتا نا. اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں ساتھ. انہوں نے کہا کہ بیوی تو کتنا عرصہ خاوند کے عقد میں رہتی ہے، پھر خاوند اسے طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے، تو وہ اہل البیت کہاں سے ہوگی؟ جی جی، انہوں نے کلیئر کیا. لہٰذا یاد رکھیں احادیث کی ٹرم میں جب اہل البیت کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں. رہا قرآن میں اہل البیت آنا بیوی کے لیے تو بالکل ٹھیک آیا ہے، بیویاں بھی اہل البیت ہیں، لیکن بیویاں اہل البیت بعد میں بنی ہیں، پہلے نہیں تھیں. اور ان کی خوش قسمتی کہ حضور نے کسی کو طلاق نہیں دی، ورنہ وہ بعد میں بھی نہ ہوتی، چاہے وہ ایمان کی حالت میں بھی ہوتی. نبی علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں، نبی علیہ السلام کسی مجبوری کی وجہ سے، جس طرح حضرت سودا کو آپ طلاق دینے لگے، انہوں نے کہا میں اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہوں اور سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں. سیدہ سودا کو نبی علیہ السلام طلاق دے دیتے، اگر بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ دی بھی طلاق. اگر نبی علیہ السلام ان کو پرماننٹلی چھوڑ دیتے، امت پہ تو انہوں نے حرام رہنا ہی تھا کیونکہ نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ بن چکی تھی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم انہیں بعد میں اہل البیت میں شمار کر سکتے تھے؟ کیونکہ حضور کی بیوی تو نہیں نہ رہی وہ. بالکل، بات تو ٹھیک ہے نا. لیکن نبی علیہ السلام کے جو دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ ہیں، بشرطے کہ وہ اہل الایمان ہو. ویسے تو ابو لہب کا بھی رشتہ تھا لیکن وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اصلاً اہل البیت ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں اعزازی طور پر اہل البیت ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے جی سورہ آل عمران 61، تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور سیدنا علی کو لے کے گئے. حالانکہ اس میں تھا کہ اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ. اگر کوئی آپ کو دعوت دے، آپ کا دوست، اور کہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے آؤ، تو سب سے پہلے بیوی جانی چاہیے. تو 9 بیویاں تھیں، ایک بھی نہیں ساتھ گئی. اچھا، ہاں نہیں گئی. ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ گئی ہیں، باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ فوت ہو چکی تھی. اچھا سر، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب معاویہ جو تھے ان کو اگر شیعہ منافق کہتے ہیں تو یہ ردی میں ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے. دوسری طرف آپ کی ویڈیوز کچھ کلپ وائرل ہیں کہ مولا علی کو رلانے والوں کو، ان کے معاملات کرنے والوں کو اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، یعنی دبے لفظوں میں آپ ان پہ لعنت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ علماء بڑا سخت آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انڈائریکٹلی بالواسطہ بلا واسطہ ان پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف آپ منافق ماننے کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ردی میں ٹوکنی پھرے. دوسری طرف آپ ایک مسلمان اگر انہیں سمجھتے ہیں، صحابی سمجھتے ہیں، تو پھر ان پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو شاہ جی بڑی خطرناک بات آپ نے کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے یہ مان لیا ہے کہ حضرت علی کو انہوں نے تکلیفیں دی ہیں. میں تو نہیں، تو ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا یہ بات. ہمارا مقدمہ بھائی جنرل لعنت ان لوگوں کے اوپر کرنا جو اہل البیت کے اوپر مظالم کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے. آیت درود سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بھائی یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب مجھے بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، اس میں جو جو چیز آئے گی وہ ملعون ہوتا جائے گا. کیا حسن و حسین کے اوپر ظلم کرنا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے؟ کیا سیدنا علی کو تکلیف دینا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے؟ ہماری ماں تو ام سلمہ تو کہہ رہی ہیں، مسند ابی یعلا میں یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھی ہے یہ روایت. اچھا، جب مسند احمد کی حدیث آئی نا مشکات میں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا کہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن یہ اپنے متن میں روایت درست ہے اس روایت کی وجہ سے جو مسند ابی یعلا میں ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے،
کہ ہماری ماں ام سلمہ نے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ کے اوپر گالیاں بکی جاتی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ اے ام المومنین کس کی مجال کے ممبر پہ رسول اللہ کو گالی دے. اور ان کا تم علی اور اس سے محبت کرنے والوں کے اوپر سب نہیں کرتے ہو, اور میں رسول اللہ کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ علی سے رسول اللہ محبت کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا جب تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, تو تم رسول اللہ کے اوپر یہ سارا بکواس کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ رسول اللہ سے بڑھ کے کون حضرت علی سے محبت کرتا تھا. تو یہ تو بہت حیران کن بات آپ کے ذریعے سے مجھے پتہ چلی ہے کہ علماء, وہ جو ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے چور کی داڑھی میں تنکا, یہ بات انہوں نے امام غزالی کے بارے میں کی تھی. جب میں نے ان سے 40 کوسچنز میں پوچھا نا کہ امام غزالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے, تو انہوں نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا, ان کو پتہ ہے کہ کس کا نام آ رہا ہے. تو یہ لعنت تو یہ بھی بھیجیں گے. مجھے بتائیں کوئی سنی عالم ایسا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو یہ نہ کہے کہ حضرت علی اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت؟ وہ کہیں گے قرآن میں آیا کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت. جنرل تو وہ کہیں گے, تو میں بھی جنرل ہی کہتا ہوں نا, جس نے فٹ اسے گفٹ. اگر یہ کہتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں اور قرآن کی روح سے بالکل درست کر رہا ہوں. تضاد ڈال دیا نا آپ نے, ایک طرف رہ گئے کہ ہیں یا نہیں ہیں. میں کیا کروں, مجھے قرآن کہہ رہا ہے, اچھا مجھے سنت بتا رہی ہے, میں کیا کروں, میں حدیثیں ختم کر دوں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا ٹھیک ہے, امت کدھر کی امت؟ یہ تو نہیں کہ 4 مولوی ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو امت بنا لیں گے. امت میں جب کوئی بندہ اٹھا اس طرح کی آواز لے کے, انہوں نے اس کو راستے سے ہٹا دیا. امام نسائی کو شہید کر دیا ان لوگوں نے, امام حاکم کو تکلیفیں دی ان لوگوں نے, شیعت کا الزام لگا دیا امام عبدالرزاق کے اوپر, انہوں نے کو بندہ چھوڑا ہے. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑ گیا, انکان رفضن حب علی محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو امام شافعی کو تکلیفیں انہی کے بڑوں نے دی تھی نا, تو ان کے بڑے وہ ہیں جو امام شافعی کے مخالفین تھے, جو امام شافعی کو رافضی کہتے تھے, اور ہمارے بڑے امام شافعی ہیں. آپ بتائیں سنی کون ہے؟ سنیوں میں سے اگر شافعی کو نکال دیں تو سنیوں کے پلے کیا شے ہے؟ شافعی وہ امام ہے جو حدیث کا امام, فقہ کا امام, منطق کا امام. امام شافعی سے بڑا کوئی بھی مسلم ہسٹری میں صحابہ تابعین کے بعد آپ بندہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جو ہر فن مولا ہو. امام حنیفہ حدیث میں ضعیف تھے, کسی محدث نے ان سے حدیث نہیں لی. فقہ میں وہ امام تھے, لیکن احمد بن حنبل حدیث میں بہت بڑے تھے, فقہ میں وہ شافعی کے مقابلے پہ نہیں تھے. امام شافعی تو اللہ نے ان کو اتنی غیر معمولی صلاحیتیں دی تھی. ہم تو انہیں دوسری صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں. پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں, وہ بھی صدی کے کنارے پہ آئے ہیں, 101 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, کیونکہ حدیث ہے ابو داؤد میں کہ صدی کے کنارے پہ وہ آئے گا. اور امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی دوسرے کنارے پہ. تو امام شافعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجدد بھی ہیں. تو اگر امام شافعی کو ان کے بڑوں نے رافضی کہہ دیا, ہمارے بڑے شافعی کو, اور یہ ہمیں یہ کہیں کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارا تو فخر ہے کہ ہم امام شافعی کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا, مولا علی کے قتل میں سہولت کار کون تھا جناب؟ دیکھیں یہ تو خوارج نے کیا ہے. اچھا. باقی اس زمانے میں تو نہ CCTV کیمرہ تھے, نہ کوئی آڈیو ریکارڈنگز تھی کہ وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ سہولت کاری کس کس نے بیچ میں کی ہے. اچھا. لیکن جو بندہ ڈکلیئرڈ ہے وہ تو عبد الرحمن ابن ملجم ہے. جی. خارجی تھا, کلمہ گو تھا, اہل قبلہ تھا, لیکن بس شیطان کے ہتھے چڑھ گیا. اچھا. سیدنا عمر کے دور میں اس نے فتوحات کی ہوئی تھی. اچھا. بعد میں ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گیا. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے, اور اس حدیث کو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے خصائص علی والے اپنی کتاب کے اندر اس کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے. امام نسائی کا وہ جو چیپٹر ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ عمار بن یاسر اور سیدنا علی سفر میں حضور کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ایک ان میں سے اگلی امتوں میں سے تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر. اور دوسرا میری امت میں ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اللہ اکبر. جا
یہ امت کے دو یعنی انسانی ہسٹری کے بڑے بدبخت ہیں جی اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. دیکھیں قوم سمود نے جب اونٹنی کو قتل کیا جی اللہ کا عذاب آ گیا. اس امت نے جب حضرت علی کو قتل کیا نا اللہ کا عذاب آ گیا, خلافت نہیں دوبارہ قائم ہو سکی. جی 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 یہ اتنی بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے, کیونکہ حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا, الٹا وہ شہید ہو گئے. انہوں نے کوشش کی کہ اس امت کو دوبارہ سے اس ٹریک کے اوپر چلایا جائے جو شیخین کا راستہ تھا, جس کو حضرت عثمان کے گورنروں نے خراب کر دیا. حضرت عثمان کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے حضرت علی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں زور لگا کے اس کو واپس لے آؤں. اسی لیے حضرت علی کے دور میں آپ کو بیرونی فتوحات نہیں نظر آتی, جی جی کیونکہ ان کو اندرونی جو فتنے ان کے ساتھ یعنی ایک اس معاملے کو ٹیکل کرنا پڑا. جس طرح شروع میں حضرت ابوبکر کو جو ہے منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب ان لوگوں کے خلاف کرنا پڑا, پھر عرب سے باہر نکلا سارا معاملہ. سیدنا علی کے کیس میں انہیں مہلت ہی نہیں ملی اور وہ اس طریقے سے انہیں شہید کر دیا گیا. اچھا, نہروانیوں کو کسی نے تو موٹیویشن دی ہوگی نا, تو کس نے انہیں وہ اتنی موٹیویشن دی؟ شیطان نے, اور کس نے دینی ہے؟ شیطان نے. نہیں, اس دور میں کوئی انسان نہیں موجود تھا جس نے؟ نہیں دیکھیں وہ ظاہر ہے ان کے تو بڑے اپنے لیڈرز تھے نا جو ان کو غلط پٹی پڑھاتے تھے. انہوں نے ایک کلمہ حق کہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے اسے مس یوز کیا. تحکیم کی وجہ سے وہ حضرت علی سے ناراض ہوئے تھے کہ معاویہ جو ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے, یہ واجب القتل ہیں, ان کے ساتھ تحکیم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس وجہ سے وہ حضرت علی سے الگ ہوئے. حضرت علی کی محبت میں ان کے مخالف ہوئے. اچھا اچھا حضرت علی سے بغض نہیں رکھتے تھے. اچھا حضرت علی کو تو خلیفہ برحق مانتے تھے. وہ کہتے تھے اگر آپ خلیفہ برحق ہیں تو پھر حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کا کوئی سین نہیں, جواز نہیں. اچھا, اس کے جواب میں جب ابن عباس کو حضرت علی نے بھیجا ہے مناظرے کے لیے جو سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, انہوں نے جو اعتراضات کیے ابن عباس نے ایک ایک چیز کا جواب دیا کہ حکم والا معاملہ جو ہے وہ قرآن میں بھی میاں بیوی کی لڑائی میں بھی رپورٹ ہوا ہے. پھر نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ کافروں کے ساتھ کی ہے. جی جی پھر سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی کافر آپ کو صلح آفر کرے تو آپ قبول کر لیں. جی جی تو نبی الاسلام نے تو مشرکین عرب کی صلح کو بھی قبول کیا ہے. تو اب اگر یہاں پہ انہوں نے صلح آفر کی ہے, صلح آفر کی تھی نا جب قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے عمر بن عاص نے اور باقی لوگوں نے, وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ صلح کریں ہمارے ساتھ. اچھا, تو پھر حضرت علی نے پہلے تو اپنی فوجیوں کو سمجھایا کہ یہ سب فراڈ کر رہے ہیں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ قرآن سامنے دیکھ کے, جس طرح یہاں پہ لوگ لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کے ایک دھوکے میں آ جاتے ہیں, لوگ آگے پھر ٹھیک ہے ان کا چلاؤ, پھر وہ آپ دیکھ لیں وہ جو کچھ ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص نے کیا ہے, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہی وہاں سے اٹھے. انہوں نے کہا تو جو ہے وہ کتے کی مانند ہے, جو قرآن میں آیا ہے کہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی ہاں پہ, نہ ڈالا جائے تب بھی ہاں پہ. عمر بن عاص کو کہا. اچھا, انہوں نے حضرت ابو موسیٰ ہمارے تو دونوں ہی حضرت ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور انہوں نے کہا تو گدھے کی مانند ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ اگر گدھے پر کتابیں لا دی جائے تو اس سے کوئی استفادہ تو نہیں کر سکتا. بس اسی طریقے سے تحکیم کا مسئلہ بھی ختم. اچھا, ان نہروانیوں میں کیا صحابی بھی تھے یا یہ تابعین کی؟ نہیں, کوئی صحابی نہیں, کوئی بھی صحابی نہیں تھا. اچھا, صحابہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی طرف چاند ایک تھے, یا اصحاب صفین میں حضرت معاویہ کی طرف چاند ایک تھے, باقی تو حضرت علی کی طرف تھے. نہروانیوں میں کوئی بھی صحابی نہیں رپورٹ, کوئی بھی صحابی نہیں کوئی رپورٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس کے علاوہ اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کہا کرتے تھے سر کہ اگر مولا علی پہلے خلیفہ ہوتے تو پھر یہ فتنے فساد جو ان کے دور میں ہوئے یہ نہیں تھے انہیں. وہ ہائے شخص کہا کرتے تھے کہ کاش مولا علی پہلے خلیفہ ہوتے تو سارے معاملات بہت بہتری سے امت کے چلتے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, ہم اپنے استاد کی بات میں ویلیو ایڈیشن کریں گے. ہم کہتے ہیں کاش نبی علیہ السلام 61 سال کی عمر میں فوت نہ ہوئے ہوتے. اللہ, 61 سال کوئی عمر تو نہیں تھی نبی کی دنیا سے جانے کی. جی جی 63 سال تو لیونر ایئرز کے اعتبار سے. اچھا, سولر ایئرز جو ہم گنتے ہیں نا اس میں تو 61 سال کی عمر ہے. داڑھی بھی کالی تھی, اچھا, چاند ایک بال سفید تھے, بخاری مسلم میں ہے. تو اگر نبی علیہ السلام کو 15-20 سال اور مل جاتے, دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 ایئرز کی ایج میں آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے. آپ ذرا امیجن کریں ہمارے نبی کو اگر 100 سال کی زندگی مل جاتی تو اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ امیجن کر سکتا ہے؟ جی جی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمائشوں کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نا میرے صحابہ پہ فتنے نہیں آئیں گے, اور جب تک میرے صحابہ زندہ ہیں میری امت کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے. تو یہ سٹیپ وائز سارا معاملہ ہوا ہے, اور ہر عروج کو زوال آنا ہوتا ہے, یہ اللہ کی سنت ہے. یہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو کارل مارکس کہتا ہے نا کہ
قوموں کا عروج ہوتا ہے اور پھر زوال ہوتا ہے اور پھر اس میں اس طرح معاملات بننا شروع ہوتے ہیں, پھر ایک عروج آتا ہے, پھر ایک زوال آتا ہے. ابن خلدون نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں ان سے پہلے. تو یہ ایک نیچرل ہسٹری ہے, یہ زوال آنا ہی ہوتا ہے. بعد میں ہم ضرور انالیسس کرتے ہیں کہ وجہ یہ بنی, یقیناً جو وجہ بنتی ہے اسے ایڈریس ہونا چاہیے کہ وجہ یہ بنی, لیکن یہ ہونا ہی ہوتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا تھا, تو بنی اسرائیل کی خلافت جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی تھی اس زمانے میں. اچھا. اب وہ ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں, جی جی, لیکن اختلاف ہو گیا. تو یہاں پہ بھی نبی اسلام کے بعد میں اس طریقے سے اختلافات ہوئے, تو ہونا ہی تھا. خلافت تو آپ نے فرما دیا تھا 30 سال بعد ختم ہو جائے گی. اچھا, حضرت مالک اشتر کون تھے؟ خصوصاً نواز صاحب کی جانب سے, یہ جو نور پوری وغیرہ ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اب جو مالک اشتر ہیں وہی اصل میں چیز تھے درمیان میں, جو مولا علی کو موٹیویٹ کرتے تھے اور جنہوں نے فتنہ برپا کیا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یہ بھی ملوث تھے. اور آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, آپ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, بلکہ شیعہ حضرات میں تو وہ بڑی فیوریٹ پرسنالٹی ہیں. سنیوں کے ہاں بریلویوں کے ہاں ہم خصوصی کوئی اس طرح ذکر نہیں ان کا ملتا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مالک اشتر دراصل کون شخصیت تھے اور کیسی شخصیت تھے؟ دیکھیں ناصبیوں کا یہ حال ہے کہ حضرت عثمان کے مخالفین کو یہودی کہہ دیتے ہیں. اچھا. تو اگر مالک اشتر کے بارے میں کوئی اور بات یہ کر دیں تو وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. جو صحابہ کو کہہ دیں کہ یہ یہودی ہیں. اچھا. مسجد نبوی کے اوپر کیا یہودیوں کا قبضہ ہوا تھا؟ صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان کو ایک تابعی آ کے پوچھتا ہے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے, کیونکہ امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اس نے. جی ٹھیک ہے. امام وقت سے مراد یعنی خلیفہ وقت. جی. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتماعی, اس میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. پھر آپ دیکھیں جب حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھے, وہ پوری تفصیلی حدیث ترمذی میں, سنن نسائی میں موجود ہے, مشکات میں بھی. تو انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ 3 موقع پہ نبی اسلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے؟ اچھا. تو بھائی وہ یہودی کھڑے ہوئے تھے نیچے, وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور سے بشارتیں سنی ہوئی تھی. اچھا. ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان بھی ان کو تو کہنا چاہیے تھا نہیں حضرت ہم تو اس ٹائم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ خود فضیلتیں بیان کرتے ہیں ترمذی سے, نسائی سے, کہ حضرت عثمان ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ فضائل ہیں میرے؟ تو پوچھا تو اسی سے جاتا ہے نا جس نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہو. تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان کو بھی پتا تھا کہ میرے مخالفین کون ہیں. حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ حضرت عثمان کے مخالفین لوگ کیوں ہوئے ہیں, ان کی پالیسیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. نہیں پتا تو ناصبیوں کو نہیں پتا چلا یہ کون تھا. انہوں نے کبھی کہہ دیا عبداللہ ابن سبا تھا. عبداللہ ابن سبا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, وہ تو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا. اچھا. ہاں جی, عبداللہ ابن سبا تھا. تو عبداللہ ابن سبا اگر ایک یہودی ایجنٹ, کیا اس نے مسجد نبوی کے اوپر قبضہ کر کے نمازیں پڑھا رہے تھے؟ آج ہم پکڑ لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ناصبی ہے, یہ رافضی ہے, ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا. تو یہ ساری انہوں نے بنو امیہ کی جو ایک غلط چیزیں تھیں ان کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ گھڑا ہے. مالک اشتر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی ان کے اوپر لائے کرتے تھے. اچھا. حضرت علی کے قریبی لوگوں میں شامل تھے اور حضرت علی کے پیچھے نبی الاسلام کھڑے ہیں. اگر نبی الاسلام کی حدیثیں جنگ جمل, نہروان اور صفین کے بارے میں حضرت علی کے حق میں نہ ہوتی, نبی الاسلام کی حدیثیں, پھر آپ کوئی بات کر سکتے تھے. آج اگر نبی الاسلام کی حدیث یہ جو میں نے اس پہ لکھی ہوئی ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف, تو جنگ صفین میں حضرت علی کے پیچھے تو رسول اللہ کھڑے ہوئے. اب ہمیں مالک اشتر باقیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی الاسلام نے اسے آن کر لیا نا کہ حضرت علی کی جماعت جو ہے وہ حق کی طرف بلا رہی ہوگی. اچھا, یہاں پہ حسن الیاس گامدی صاحب سے میں نے سیم یہی سوال کیا تھا 2812 کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کی جو ہے برات کی ہم حدیث لیتے ہیں کہ باغی جماعت آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی تھی جو حضرت عثمان کے خلاف باغی تھی. اب وہی باغی جماعت دونوں طرف موجود تھی, مولا علی کی طرف بھی اور حضرت معاویہ کی طرف بھی, اور ان میں سے ہی کچھ بندوں نے آ کے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کروایا, اور وہ باغی جماعت پہلے ہی ڈکلیئرڈ تھی. اب کوئی نئی باغی جماعت نہیں, یہ حضرت معاویہ کی برات. اس کا حوالہ کیا دیا انہوں نے؟ یہی میں جو آپ کو المورد سینٹر حوالہ ہوگا اس کا. بھائی حضرت معاویہ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے فوجیوں نے مارا ہے. اچھا. مسند احمد میں باقاعدہ چیپٹر موجود ہے ابو الغادیہ کا جو قاتل عمار ہے. اچھا. وہ بیچارہ مار کے پوری زندگی روتا رہا, صحابی تھا, صلح حدیبیہ کا صحابی تھا. اچھا. وہ روتا رہا, حضرت معاویہ پریشان رہے, حضرت عمر بن عاص پریشان رہے. کاش اس زمانے میں غامدی صاحب ہوتے تو ان کو تسلی دیتے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں, ہم سنبھال لیں گے. اچھا. ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو تو کوئی نہیں پتہ چلا. یہ ساری جالی باتیں ٹھیک ہے جو حدیث کی کتاب میں بالکل بندے کا نام آیا ہوا ہے,
مسند ابی الغادیہ پورا ایک چیپٹر ہے. ابو الغادیہ ایک صحابی ہیں جن سے حضرت عمار کا قتل ہوا ہے, اور وہ حضرت معاویہ کی طرف سے جنگ صفین میں لڑنے آئے تھے, اور انہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا. پھر پوری زندگی وہ روتے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں, وہ اس حدیث کی وجہ سے روتے تھے. بلکہ وہ مسند احمد میں تو اتنی حرکت انگیز حدیثیں ہیں کہ ان کو پانی کسی نے چاندی کے پیالے میں پینے کے لیے دیا تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع فرمایا. اور پھر وہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو, ایک طرف تو میری یہ احتیاط ہے میرے ہاتھوں کی کہ میں چاندی کے برتن میں پانی نہیں پی رہا حضور کی بات سن کے, اور ان ہاتھوں نے عمار کا قتل کیا ہوا ہے. اچھا, تو وہ تو روتے تھے, سب کچھ کلیئر تھا کہ کیا ہوا. کبھی یہ پک چھوڑتے ہیں. ابھی ناسمیوں نے ایک تازہ پک چھوڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی المستدرک للحاکم میں جو یہ حدیث ہے نا بخاری کی 2812, اس کا ایک طریق ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری پاس جب حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا تو کہا کہ تم خوارج سے متعلق جا کے حدیث سنو ابو سعید خدری سے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو اب ناسبی بغلیں بجا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے. 2812 کا جو پورا کانٹیکسٹ ہے وہ تو حاکم میں موجود ہے. ہم سے بھی لائیو سیشن میں کسی نے سوال کیا, میں نے کہا یار یہ تو بہت خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ابو سعید خدری حضرت معاویہ کو بھی خارجی سمجھتے تھے. جی ظاہر ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو گیا وہ جہالیت کی موت مرا. امام وقت کی جو بیعت سے نکلے یا اسے نہ قبول کرے وہ بھی خارجی ہوتا ہے. یہ ٹرم کے طور پہ ہے, میں ٹرم کے طور پہ, جو اصطلاح ہم وہ والا خارجی کہتے ہیں نا جو نیروان والے, وہ نہیں. خارجی ہر وہ شخص ہے جو امام وقت کی بیعت سے باہر نکل جائے اور الٹا تلوار اس کے خلاف اٹھا لے. اچھا, ظاہر ہے حضرت علی نے تلوار جب اٹھائی ہے تو سورۃ الحجرات میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کا گروہ جب باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو, یہی کہہ رہے ہیں نا. جی جی. تو اگر یہ کہتے ہیں باغی خارجی ہو چکے تھے تو انہیں کہ جرت کریں پھر خارجیوں کو مسلمان کہیں, جہنم کے کتے کہنا چھوڑ دیں. بھئی ایک طرف ٹھہرے نا, ایک طرف جہنم کے کتے بھی کہتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے تو باغی تو پھر مسلمان تھے. قرآن میں تو ہے مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو کتاب. یہ باغی جو تھے یہی تھے اہل صفین اور اہل جمل. تو آپ اس چیپٹر کو دیکھیں, امام حاکم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے. وہ چیپٹر انہوں نے پیچھے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ دیکھیں ہماری فوج نے حضرت عمار کو شہید کر دیا اور میں نے حضور سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے, امام حاکم نے اس چیپٹر میں ڈالا ہے. بیسیکلی امام حاکم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ امام وقت کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت خارجی بھی ہے, صرف باغی نہیں ہے. تو یہ 2812 کا جو انہوں نے اپنی طرف سے شان نزول نکالا تھا وہ تو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا. اب تو یہ بغاوت سے آگے بات چلی گئی ہے, تو لہٰذا حاکم کی بات نہ کیا کریں, چھپائیں اس حدیث کو جو آپ کا کام ہے. 2812 تو چلے نہیں چھپ سکی, وہ بخاری میں لکھی, حاکم کی روایت کو چھپائیں ورنہ تو اگلا فتویٰ بھی چلا جائے گا. اچھا, محمد بن ابی بکر جو ہیں انہیں کیا لشکر شام نے کی شخصیات براہ راست قتل کیا گیا تھا یا پھر وہی واقعہ ہوا کہ کسی سے قتل کروا دیا گیا, یا کیا معاملہ ہوگا ان کے ساتھ؟ تاریخی روایتیں البتہ اشارتاً تو ذکر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ وہ اس پہ افسردہ تھی جو ان کے بھائی کو اس طریقے سے قتل کیا گیا اور پھر گدھے کی کھال میں ڈال کے ان کو آگ لگائی گئی. ظاہر شامیوں نے کیا, اور جنگ کے دوران یہ سب کچھ ہوتا تھا. بنو امیہ نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جنگ جیتنے کے لیے. جی جی. حضرت علی کی بظاہر دنیا میں جنگوں میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی انفیئر مینز یوز نہیں کرتے تھے. اچھا, وہ کہتے تھے ظاہر ہے میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. جی جی. دیکھیں دنیا میں تو سکندر اعظم بھی کامیاب ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں چنگیز خان سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ اتنی بڑی کانٹیگوس امپائر کہ چین سے شروع ہو کے افریقہ تک جاتی ہو, گریٹ برٹن نے بھی نہیں دیکھی. گریٹ برٹن کی اوور آل بڑی تھی لیکن کانٹینیوس کے راستے میں کوئی ملک نہ بچے, نہ مسلمانوں نے اس طرح کی فتوحات کی جو چنگیز خان نے کی ہے. تو دنیا میں تو وہ کامیاب تھا, کیا اللہ کے حضور بھی ہے؟ نہیں. حضرت علی کا موقف یہ تھا جو کہ وہ نبی الاسلام کے تربیت یافتہ تھے, وہ کہتے تھے دنیاوی کو نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار انہوں نے تو اپنے بھائی کا وظیفہ نہیں لگایا عقیل کا, اچھا, اپنے بیت المال میں سے. جی جی. تو وہ تو کہتے تھے میں نے قرآن و سنت کو دیکھ کے چلنا ہے, بظاہر اس میں کوئی ناکامی بھی ہو, کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. دنیا میں
ہزاروں انبیاء اس حال میں آ کے چلے گئے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 قیامت کے دن ہوگا، بخاری مسلم میں ہے، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ کامیاب تو وہ بھی ہوئے۔ تو اصل کامیابی ہے کہ اللہ کے حضور کیا ہے۔ سیدنا علی کا موقف یہ تھا کہ میں انفیئر مینز یوز نہیں کروں گا، اس وجہ سے، ورنہ جو کچھ بنو امیہ نے کیا، بعد میں حضرت حسن کے گورنروں کو بھی خرید لیا، پیسہ لوٹایا، جو عورت کے ذریعے قابو آتا تھا اسے شام کی عورتیں دیں، نکاح کیا۔ میں نہیں کہتا کوئی انفیئر مین والا معاملہ اس طرح کا ہوا، لیکن ایک لالچ دے کے سب کچھ کیا۔ یہ کچھ حضرت علی اور ان کی اولاد نہیں کر سکی، ان کی طبیعت ہی ایسی۔ اچھا، معجم الکبیر طبرانی میں دوبیلا پھوڑے والی ایک حدیث آتی ہے، تو اس کی سند کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے، پھر امت کس طرح؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ حدیث تو سب کو پتہ ہے، یہ تو باپا جانی بھی اگلے دن بیان کر رہے تھے، حدیث تو ٹھیک ہے وہ تو پھر اسے کیا رزلٹ؟ وہ تو بلکہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے کھانس رہے تھے اور بخار کے اندر مبتلا تھے اور کرا رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے شیعہ تو وہ 12 منافقین والے کھاتے میں فٹ کر دیتے ہیں اسے۔ چلیں، منافق کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا، دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ شیعہ کا موقف غلوف کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام حسن علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت معاویہ کے سپرد یہ والا ملوکیت والا معاملہ نہیں کرنا تھا۔ اچھا جی، کیونکہ ظاہر ان سے نکلی خلافت تو ملوکیت ہی بن گئی نا۔ تو ظاہر یہ چیز بعید ہے کہ حضرت حسن ابن علی کسی منافق کے حوالے امت کی باغ دوڑ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بعد میں نکلا تھا نا، امام حسن تو مطلب نہیں، لیکن صلح حسن تو ہوگی تھی نا۔ جی، صلح حسن ہو کے حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، اور فضیلت بھی انہی کی تھی نا بخاری میں کہ یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے صلح ہوگی۔ اس میں امپلائڈ ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت حسن ہی قربانی دیں گے۔ اس کی وجہ سے شیعان علی کی گالیاں بھی کھانی پڑی امام حسن کو کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا، یہ سب کچھ کر دیا۔ تو امام حسن کا ان کے سپرد کر دینا حکومت کو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے اسلام کو مانتے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ بتائیے گا، یہ دوبیلا پھوڑے والے جو منافقین ہیں 12، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ایسا جو منظر عام پہ آج تک آیا ہو؟ منظر عام پہ اگر نبی اسلام نے لانا ہوتا تو آپ رازدار رسول کو تو یہ بات نہ بتاتے۔ اچھا، یہ بات صرف حضرت حذیفہ ابن یمانی کو پتہ تھی یا مولا علی یا اہل بیت کو بھی کسی کو پتہ تھی؟ نہیں بتائی، صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائی تھی، اور مولا علی کو تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ مولا علی تو خود لٹمس ٹیسٹ تھے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ حضرت علی نے بھی حضرت معاویہ کو کبھی منافق کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا۔ اچھا، ان کو جو خطوط بھی لکھے ہیں، سلام لکھا ہے، اور ان کو بیعت پہ آمادہ کیا ہے۔ بیعت پہ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے جس کا آپ اسلام مان رہے ہو، کافروں سے تو نہیں بیعت لی جاتی نا۔ جی جی، لہذا شیعہ کا یہ جو مقدمہ ہے نا حضرت معاویہ کے بارے میں منافقت والا، یہ بالکل یعنی فٹ ہی نہیں بیٹھتا پوری سٹوری میں۔ اچھا، مولا علی کو کیا علم تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ان پہ تلوار مار دے گا؟ ایک روایت آتی ہے کہ جناب مولا علی نے باقاعدہ اسے اٹھایا تھا ٹھوکر مار کے، کوئی اس طرح کی انہوں نے کہانیاں بنی ہیں۔ آپ کو صرف جنرل پتا تھا، وہ بھی نبی السلام نے بتایا تھا، اچھا، جو المستدرک للحاکم میں ہے، مسند ابی یعلا کے اندر ہے، اچھا، کہ اور سنن سیر کبریٰ میں کہ اس امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے داڑھی کو رنگ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگلی امتوں میں قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ ذکر ملتا ہے، باقی ظاہر ہے یہ چیز نہیں پتا تھی۔ اچھا سر، اس ٹرانسمیشن کا آخری سوال ہے، مولا علی نے کیا امام حسن کو نامزد کیا تھا اپنے بعد یا کوئی اس طرح کا معاملہ؟ کچھ لوگ جو ہے نواز کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس نے اٹھ کے کہا کہ امت جیسے تم نے علی کو تسلیم کیا ایسے حسن کو تسلیم کر لو، یہ ملوکیت کی وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ایک شکل ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، ملوکیت کی یہ شکل نہیں ہے۔ ملوکیت کی شکل تو شیخ البانی نے وہ روایت نقل کر دی ہے کہ اس امت کا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ اچھا، ہاں، تو حضرت حسن بنو امیہ سے نہیں تھے، حضرت علی بنو امیہ سے نہیں تھے۔ اور امام البانی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، یعنی انہوں نے امیر شام کا نام لیے بغیر بتا دیا۔ اچھا، اب یہاں امام حسن کی جو خلافت ہے وہ تو نبی الاسلام نے ان کو کہہ دیا تھا یہ میرا بچہ سید ہے، تو جس کو نبی الاسلام سید کہہ دیں اسے تو بعد میں کسی کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت علی نے انہیں مقرر نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا تھا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں، حضرت علی کے بعد مسلمانوں میں امام حسن سے بڑھ کے اس پوسٹ کا کوئی اہل تھا تو بندہ لے کے آئے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہاں، بات یہ ہے نا، بندہ تو لائے نا۔ جی جی،
جس طرح ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیسیژن سے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو تلوار کے زور کے اوپر مسلط کیا امت کے اوپر، تو امت میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اہل البیت میں بھی، اصحاب میں بھی. یہاں بتائیں کون سا ایسا بندہ تھا جو اس لیگیسی کو لے کے چل سکتا تھا؟ دوسری طرف یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ امام حسن جو ہے وہ صلح پسند تھے، حضرت علی جنگجو تھے. اگر امام حسن صلح پسند تھے تو امام حسن نے تو جنگ صفین بھی لڑی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے، یہ ایوی جعلی بات ہے. امام حسن کو بالکل کلیئر تھا، امام حسن علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو میرے گورنر خرید لیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اس زمانے میں نگاہ مار کے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، عددی اکثریت تو آل امیہ کو حاصل ہو گئی تھی. الٹیمیٹلی یہ جنگ ہوتی بھی نا قتل و غارت کے بعد چانس بنو امیہ کے ہی جیتنے کے تھے، جب یہاں سے گورنر خریدے جا چکے تھے. اور وہ اگر شکست ہوتی نا تو لوگوں نے کہنا تھا اللہ کی غیبی مدد آ گئی ہے بنو امیہ کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سارا کچھ مکاری سے ہو رہا ہوتا. تو حضرت حسن نے فورس ہی کر لیا کہ اس جنگ کا انجام یہی ہونا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں یہ اس کے حوالے کروں تاکہ جن کو یہ زوم ہے نا یہ قتل عثمان کے قصاص کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ان کو پتہ چل جائے جب وہ اس کا دور حکومت دیکھیں. تو لوگوں نے کانوں کو ہی ہاتھ لگائے ہیں نا. پھر جی جی کدھر گئے وہ لوگ؟ حضرت عثمان کا بیٹا گیا ہے تو حضرت معاویہ نے کہا آندہ قتل عثمان کی گل بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طریقے سے یہاں پہ جب جنوبی پنجاب کے لوگ الیکشن قریب آتے ہیں تو سرائکی صوبے کی بات شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنتا ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں صوبے کی گل نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. تو یہی کچھ پہلے بھی ہوتا رہا، یہ پالیٹکس ہے بھائی. باقی مجھے کوئی بات ماننے میں آر نہیں ہے کہ بنو امیہ بنو عباس دینداری میں کمزور ضرور تھے، پولیٹیشنز کمال کے تھے. اچھا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کام اہل البیت نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مکاری کرنی پڑتی ہے، رشوت دے کے بندے خریدنے پڑتے ہیں. اہل بیت کی تو یہ شان نہیں ہے. اچھا میرے کچھ آپ سے سوال ہیں. آج کل ایک چیز انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ چل رہی ہے کہ یہ لے کے کہ علی ولی اللہ جو اہل تشیع لوگ ایڈ کرتے ہیں اپنے کلمے میں، اس میں وہ ایک آیت ڈال دیتے ہیں 555 سورہ مائدہ کی، جس میں وہ قرآن میں ہے کہ اللہ اور نبی کے بعد آپ کا ولی وہ ہے جس نے رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. تو اس چیز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بحث بھی ہوتی ہے، تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. عربی میں یہ ترجمہ یہ والا بھی بن سکتا ہے کھینچتان کے. بیسیکلی تو اس آیت میں ذکر ہے کہ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یعنی رکوع والا معاملہ جو ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا یہودیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کیونکہ وہ رکوع سے چڑھتے تھے. تو بیسیکلی تو نماز کا ذکر ہے. باقی اس حالت میں نماز کی حالت میں یہ کرنا اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں، کوئی بھی یعنی اس درجے کو نہیں پہنچتی. باقی رہا جو حق ولایت والا معاملہ ہے وہ تو غدیر خم کی حدیث میں آل البیت کا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ رزلٹ نکالنا کہ نبی اسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ ہے جو نبوت کے بعد امامت میں ٹرانسفر ہوا ہے، تو وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ختم نبوت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو گیا. جی نہیں، وہ اکثر یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ کفر ہے، اس میں جو ایڈ کرتے ہیں یہ کافر ہو جاتا ہے جو بھی بندہ کہتا ہے. تو یہ کفر میں آئے گا علی ولی اللہ کلمے کے بعد یا بدعت ہوگی؟ علی ولی اللہ کلمے میں جو ایڈ کیا ہے انہوں نے ایک آنری طور پہ ایڈ کیا، جس طرح ہمارے بریلوی حضرات نے اذان سے پہلے درود ایڈ کر لیا. جی جی. تو اذان سے پہلے درود پڑھنے کو کوئی کفر تو نہیں کہے گا، زیادہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو کہے گا کہ بدعت ہے، اس کو الگ سے پڑھا جائے، وہ بھی اذان کے بعد جو سنت ہے. کلمے میں بھی جو شہادتین ہے وہی اہل تشیع مانتے ہیں. نماز میں 2 شہادتیں وہ دیتے ہیں، جی نبی الاسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی. نماز میں ان کی حضرت علی کی شہادت نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پہ، جس طرح ہم خلافت راشدہ حق چار یار یہ سب کچھ شروع کیا ہوا ہے نا، وہ بھی اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو کفر تو نہیں بنے گا. زیادہ کسی نے کوئی غصہ نکالنا ہے تو بدعت کہہ لے. جس طریقے سے بریلویوں نے اذان کے ساتھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، نماز کے بعد کلمہ پڑھا ہوا ہے. کفر تب ہوگا جب علی نبی اللہ وہ کہیں گے، پھر تو واقعی کافر ہو جائیں گے. تو وہ تو نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. وہ تو حضرت علی کو بھی محمد اور آل محمد کے کانٹیکس میں مانتے ہیں، نہ کہ وہ حضرت علی کو اس حوالے سے ایبسولوٹلی لے رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر کہہ دیا جائے علی ولی اللہ تو یہ چیز بدعت ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا موقف ہوگا؟ کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کیجئے، ویسے سلوگن کے طور پہ کریں. آپ لبیک یا علی کہیں، لبیک یا حسین کہیں، اپنی محبت کے اظہار کے لیے لبیک یا رسول اللہ. کلمے کے ساتھ ایڈ نہ کریں. کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا تو بدعت ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، آپ نے اکثر اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ جو حضرت علی ہیں وہ کنگ میکر ہیں،
اور باقی اکثر اس چیز میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، اور اس میں اہل حدیث لوگ بھی اور بریلوی بھی جتنے بھی علماء ہیں وہ چیز سے کہتے ہیں کہ یار یہ بہت غلط ہے، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بھی کفر ہے، مطلب غلط نہیں کوئی نہیں کہتا، جذباتی طور پہ کوئی کہہ دے. باقی خلفۂ راشدین کی جو ترتیب والا معاملہ ہے نا، جی جی اہل سنت کے ہاں تو ایگریڈ اپان ہے، اور یہ ترتیب جو ہے وہ خلافت کی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد ایک جو پولیٹیکل سسٹم چلا اس کو آپ روحانی سسٹم بھی ایڈ کر لیں، بے شک جس طریقے سے بھی کہہ لیں، اس اعتبار سے. باقی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیوائن تھا کہ اللہ نے یہ کوئی مقرر کیا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے. صحابہ کے اجماع نے حضرت ابوبکر کو چنا تھا، اس کی وجہ سے ہم انہیں خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو بنایا. آپ نے نہ حضرت ابوبکر کو بنایا، نہ حضرت علی کو بنایا، قرآن کو بنایا. اچھا انجینئر صاحب، ایک اور میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا حضرت علی کو کہتے ہیں مشکل کشا ہے، اور اس میں وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ خیبر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا. تو پہلے اس چیز پہ تھوڑا سا بیان کریں کہ کیا یہ چیز یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا، اور ان کی اگر انہوں نے پکارا تو کیا ان کی سنت میں حضرت علی کو مددگار کہنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ میرا خیال ہے حضرت علی اس بات کو سنے تو وہ ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگوائیں 295C کا کہ حضرت علی رسول اللہ کے مشکل کشا کہاں سے ہو گئے. جی جی ایسے ہی ہے. حضرت علی تو غزوہ خیبر کے موقع پہ خود جنگ میں شامل نہیں ہو سکے اشوب چشم کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ان کی بیماری دور کی ہے، رسول اللہ ان کے مشکل کشا ہیں کہ اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی بیماری دور ہوئی، اس کے بعد دعا دے کے آپ نے رخصت کیا. بے شک ایسے ہی. تو رسول اللہ کے مشکل کشا نہیں ہے. ہاں اس اعتبار سے صحابہ اور اہل بیت اور آج بھی کوئی مسلمان وہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں کہ ان کے دین میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی نبی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور ہم نبی کے دین پہ چل کے نبی علیہ السلام کا جنت میں پڑوس حاصل کریں گے انشاءاللہ. بے شک ایسے ہی. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور پچھلے 2-3 سال سے یہ چل رہا ہے کہ یزید کے اس کے سپورٹ میں نا ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور اس کا سپورٹ دیا جاتا ہے، اور بہت ساری آئیڈیز آج کل سرعام پہ بھی آ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر امام حسین کو اتنی آپ لوگوں نے فضیلت دی ہوئی ہے تو ان کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے؟ کن کے خلاف؟ یزید کے خلاف. یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے. میجورٹی تو اہل سنت میں ایسی نہیں ہے. بریلویوں میں تو کوئی بھی نہیں جو یزید کو اچھا سمجھتا ہو. دیوبند میں بھی میجورٹی حیاتی گروپ کی ہے، جو تبلیغی جماعت ہے، طارق جمیل صاحب، یہ لوگ یہ تو سارے یزید کو برا سمجھتے ہیں. الیاس گھمن صاحب بھی. مماتی جو ہیں وہ دیوبندی ہے ہی نہیں، صرف نام یوز کر رہے ہیں. اہل حدیث میں کچھ چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو ریلی نکال رہا ہے. وہ ریلی میں کتنے بندے کھڑے تھے وہ آپ دیکھ ہی لیں. تو لعنت ہی کمائی ہے نا ان لوگوں نے. یا لال مسجد والے نے ایک حرکت کی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لعنت ہی کمائی ہے اور کچھ نہیں ملا. اہل سنت کا یہ موقف کبھی بھی نہیں ہے کہ یزید کو وہ یعنی سپورٹ کرے، بلکہ وہ تو حضرت معاویہ کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یزید کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے ہیں. ان کے پاس تو یہ ایک بڑا اسکیپ روٹ ہے کہ حضرت معاویہ کو کوئی کچھ نہ کہ یہ یزید ہی برا نکلا ہے. تو اگر وہ یزید کو بھی ایسا کہنا شروع کر دیں گے پھر تو مارے گئے. اور ہم اس معاملے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ یزید تو اس اعتبار سے تو بیچارہ ہے کہ وہ ایسے سسٹم میں پیدا ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے خراب ہو چکا تھا، تو اس نے آگے یہی کچھ ہی کرنا تھا. چلیں ناظرین، ہم اپنی ٹرانسمیشن کو یہاں پہ ختم کریں گے. پہلے انجینئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تو دیکھتے رہیے گا آنے والے وقت میں ایسے ہی آپ کے لیے اور ایپیسوڈز آتے رہیں گے. جزاک اللہ ہے. ایمان کا یہ مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان. تفرقوں کا یہ پیام ہے، ماہ رمضان اتحاد